لیکن ہر زمانے میں اپوزیشن چل رہی ہے. اپوزیشن چل رہی ہے کہ کس طرح اس ہدایت سے لوگ ہدایت نہیں لیتے. اس کی 2-3 وجوہات ہیں. ایک تو وجوہات ہے ہمارے جذبات، ایموشنز. ہمارے جذبات اور ایموشن جو ہیں وہ کہیں پر جکڑے ہوئے ہیں. تو قرآن مجید میں پہلے وہ بتاؤں گا، پھر شیطان کس طرح گمراہ میں رکھتا ہے اور سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ ہدایت یافتہ ہیں. سورہ توبہ 9:23 یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک هم الظالمون. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، تم اپنے باپ دادا، اپنے بھائیوں کو سرپرست نہیں پکڑو اگر وہ ایمان کے اوپر کفر سے محبت کرتے ہیں، اور جو کوئی تم میں سے ان کی سرپرست پکڑے گا تو پس وہی لوگ ظالم ہیں. مطلب کہنے کا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے کہہ رہا ہے کہ تم اپنے آباؤں کو، اپنے بھائیوں کو اولیاء سرپرست مت بناؤ اگر وہ محبت کرتے ہیں ایمان کے اوپر کفر. یعنی اللہ کی آیت سننے کے بعد کفر کو زیادہ ترجیح دے رہے ہیں، تو آپ ان کو اپنا نہ بنائیں مطلب سرپرست. یہ اللہ نے، اب کیونکہ ہمارے والد ہیں، آبا ہیں، بھائی ہیں، ان سے ہمارا ایک رشتہ ہے، تو ان سے ہمارے جذبات ہیں. ان کی وجہ سے ہم اگر کفر اگر وہ کر رہے ہیں اور ہم کہیں چلو بھائی ہم ان کے ساتھ ہم بھی ساتھ دے دیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو آپ ایسا نہ کریں. تو یہ صاف اللہ نے بالکل روک دیا کہ یہ کیونکہ ہمارے ایموشنز ہیں آباؤں سے، بھائیوں سے، اسی طرح اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جن سے آگے بتائے گا اللہ تعالیٰ. پوری میں سب کو ساتھ ہی بتا دوں، یہ وہ ہیں جن سے انسان ایموشنلی اٹیچ ہے. تو ان کو روکنے کے لیے اللہ بتا رہا ہے کہ اگر آپ ایمان کے کفر کے اوپر ایمان کو ترجیح دیں. سمجھ رہے ہمیشہ. باقی ساری لسٹ آگے آ گئی. 9 سورہ توبہ 9 اس کی 24 اور بھی کون ہے. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. کہہ دے اگرچہ کہ تمہارے باپ دادا اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہارے جوڑے یعنی بیویاں اور جو تمہارے شریک کار ہیں، رشتہ دار، اور وہ اموال جن سے تم پابند ہو، اور وہ کاروبار جس کے نہ چلنے کا تمہیں خوف ہو، اور وہ رہائش کی جگہیں جن سے تم راضی ہو، تم ان کی طرف زیادہ محبت رکھتے ہو بنسبت اللہ اس کے رسول سے اور اس کے راستے میں جہاد جدوجہد کرنے سے. پھر ٹھہرو یہاں تک کہ اللہ اپنے امر کے ساتھ آ جائے گا، اور اللہ فاسق آزاد خیال قوم کی ہدایت نہیں کرتا. یہ وہ لوگ اور یہ وہ چیزیں جن سے ہمارے جذبات اٹیچ ہیں، ان سے ہم زیادہ اگر محبت رکھیں گے بنسبت اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے کے، تو آپ یقین کیجئے یہ آپ کو بربادی کی طرف لے کے جا رہا ہے. اور اللہ نے بتایا جو فاسق لوگ ہوتے ہیں وہ آزاد خیال ہوتے ہیں. آزاد خیال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے آیت سنی کہ مجھے اپنے باپ سے لمیٹڈ محبت کرنی ہے، اگر وہ کفر کے ساتھ نہیں ہے تو محبت صحیح ہے، لیکن اگر کفر میں وہ بڑھ رہے ہیں تو میں آزاد خیال ہوں، پھر بھی میں نے اس احکام پہ لے لیا اوپر کہ میں محبت کر سکتا ہوں. آزاد خیال کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے ماڈریٹ مسلم جو لبرل مسلم ہوتے ہیں جو فالو نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں زبان سے کہتے ہیں ہاں اللہ ایک، رسول ایک، سب قرآن ایک، سب چیز ایک، مگر جب ان ریالٹی میں جب پریکٹیکلٹی آتی ہے تو وہ اس پہ عمل نہیں کر رہا ہوتے. تو اسی طرح یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر تو جیسے فرض کی مجھے منع کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اپنے باپ سے اور اپنے بھائیوں سے، اگر وہ ان سے زیادہ میں محبت کروں گا بنسبت اللہ، اس کے رسول اور جہاد کے، تو میں کیا ہوں؟ آزاد خیال ہوں، لبرل ہوں، فاسق ہوں. میں آزادی لے رہا ہوں، عمل نہ کر رہا، نہیں کر رہا بس. مگر مجھ سے کوئی پوچھا میں کہوں ہاں میں مانتا ہوں، یہ مانتا ہوں، یہ صحیح لکھا ہوا ہے، مگر میرے جذبات کیونکہ اس میں اٹکے ہوئے ہیں تو میں محبت کروں گا باپ سے بھی، بھائی سے بھی، بزنس سے بھی، کاروبار سے بھی، اور جو رہائش کی جگہ مجھے لذت دے رہی ہے اس سے بھی محبت کروں. ہر چیز سے کرے گا آدمی. تو قرآن مجید میں اللہ نے کہا تو ٹھہرو حتی یاتی اللہ بامرہ
فتربصوا، فتربصوا بس ٹھہرو یہاں تک کہ اللہ اپنے امر کے ساتھ آئے. وہ کیا آئے گا کہ جس چیز سے آپ کو محبت ہے، جس ذات سے لوگ ہوں یا وہ کاروبار ہوں یا چیز، وہی آپ کو نقصان پہنچائیں گے. یہ میری زندگی میں تقریباً 58 ایئرس کا ہونے والا ہوں. میں نے اپنی زندگی بہت لوگوں کے ساتھ اور اپنے ساتھ بھی دیکھا ہے، جس چیز سے آپ کو جذبات ہو وہیں اللہ تعالیٰ اس کو آدمی کو تکلیف پہنچاتا ہے اسی سے. تو یاد رکھیں یہ چیز جتنی ہیں آپ محبت کریں ان سے، منع نہیں ہے، لیکن اللہ اس کے رسول اور اس کے اندر جہاد کرنا وہ اوپر ہونا چاہیے، یہ نیچے ہونی چاہیے محبت. پہلے پریورٹی اللہ ہے اور اللہ رسول کو، نبی کو اللہ کہتا ہے مقدم ہے تمہارے نفسوں کے اوپر. تو ان سے وہ زیادہ رکھیں تو آپ کی زندگی سے محبت کنٹرول میں رہے گی. آپ محبت کو بھی کنٹرول کر رہے ہیں سمجھ لیں آپ. اب جناب محبت پہ بات چل پڑی تو سورہ القصص میں اللہ نے بتایا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. بے شک تو اس کو ہدایت نہیں دے سکتا جس سے تو محبت کرتا ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ ہدایت یافتہ کو زیادہ جانتا ہے. ذرا آپ یہ دیکھیے کہ پہلے مخاطب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے، پھر اس کے بعد ہم لوگ. کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ تو یعنی اگر فرض کریے اللہ نے آپ کو ہدایت دی، آپ کو انڈرسٹینڈنگ جو ہدایت کا قبلہ بھی چینج ہو گیا، ہر چیز ہو رہی ہے آپ کے ساتھ، اور آپ نے جا کے وہ جس سے آپ کے والدین ہیں، بھائی ہیں، بیٹے ہیں، بیگم شوہر کو، شوہر بیگم کو، پورا ایک سسٹم ہے. اگر آپ کسی سے شیئر کرنے گئے، انہوں نے آپ کو جیسے ابراہیم السلام کہتے ہیں میں تجھے سنسار کر دوں گا. ابراہیم السلام کے والد کہتے ہیں ابراہیم السلام کو میں تمہیں سنسار کر دوں گا اور میں تجھے آگ میں پھینک دوں گا اور تم مجھ سے کچھ لیے دور ہو جا. یعنی یہ ریئیکشن آنا چاہیے. محبت طریقے سے آپ بات کریں تو یہ نہیں کہ اچھا قرآن پڑھنا ہے سب اچھا سمجھ رہے ہیں. باقاعدہ کنفرنٹیشن اسٹرانگ قسم کا ریئیکشن ہے، یہ بتا دوں میں آپ کو. تو وہ یہی ہے کہ وہ اللہ نے کہہ دیا جس سے آپ محبت کر رہے ہیں، آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ ہدایت پہ آ جائے. سمجھ رہے، کوئی بھی رشتہ لے لیں، بیٹے باپ کا، دوستوں کا، بھائیوں کا، بیوی شوہر کا، شوہر بیوی کا، جتنے رشتے ہیں. کیونکہ نوح علیہ السلام، لوط علیہ السلام جو تھے ان کی بیوی نیکوکار نہیں تھی. اسی طرح فرعون کتنا غلط آدمی تھا، اس کی بیوی نیکوکار تھی. تو یہ قرآن میں ایسی اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں ایسی مقصد کے تحت بتا دی کہ یہ مت سمجھے کہ اگر آپ کو ہدایت مل گئی ہے یا اللہ آپ کو ہدایت دے رہے تو آپ کے بیوی بچے پورے سب کو. ابراہیم علیہ السلام کے مشرک باپ تھے، وہ اللہ ان سے بہترین ایسا پیغمبر بنا دیا، مذہب کا باپ بنا دیا. مشرک باپ سے اولاد ہم نے بنایا کہ مشرک گندا آدمی کی بیٹی گندے اولاد بھی غلط ہوتی ہے. یہ بالکل غلط بات ہے. یہ اگر ایسا سسٹم ہوتا تو جو قرآن میں ابراہیم علیہ السلام مشرک تھے، ابراہیم علیہ السلام کو مذہب کا باپ بنا کے اللہ تعالیٰ نے دنیا بتا دیا. یہ کوئی ضروری نہیں ہے یہ کہ وہ ابا ایسے تو بیٹا بھی ایسی ہے، یا شوہر ہے تو بیوی بھی ایسی ہے. یہ سب فرق. ہاں نیکوکار ہو، ابراہیم علیہ السلام نیکوکار، ان کی بیوی نیکوکار، ان کے بیٹے در بیٹے نیکوکار. یہ ایک سسٹم یہی بتایا. لیکن نوح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، ان کی بیوی نیکوکار نہیں ہے. اچھا اب ایک جگہ فرعون نیکوکار نہیں، اس کی بیوی نیکوکار ہے. سمجھ رہے؟ تو یہ کوئی ضروری نہیں کہ بالکل سب بالکل اچھے چل رہے ہیں سب، ایسا کوئی نہیں ہے. یہ قرآن میں جو ساری مثالیں اللہ نے ایسی نہیں دے رکھی. تو اللہ کہا جس سے تم محبت کرتے ہو تم اس کو ہدایت نہیں دے سکتے. ہاں اللہ جسے چاہے ہدایت دے دے. تو وہ یہ بے شک تم اس کو ہدایت نہیں دے سکتے جس سے تو محبت کرتا ہے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ ہدایت یافتہ جو ہوتا ہے اس کو زیادہ جانتا ہے. اب آپ دیکھیے ہدایت، اب یہ میں نے آپ کو بتانا شروع کر رہا ہوں یہاں سے. اب جو آیتیں چلیں گی شیطان، یہ شیطان جو ہمارا دشمن ہے. پہلے تو جذبات بتا دیے میں نے کہ جذبات آپ کے جن چیزوں سے یا جن لوگوں سے جذبات ہیں وہ رکاوٹ بن جاتے ہیں ہدایت کی. اب یہ شیطان کس طرح کرتا ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. کیونکہ قرآن واحد کتاب ہے، دنیا کی واحد کتاب ہے قرآن جو شیطان کو ایکسپوز کر دیتی ہے. شیطان جو ہے بہت ہی ایسا نہیں ہے بڑا آرام سے. آپ یہ دیکھیے کس طرح ہوگا. وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. الزخرف 43, 36, 37. اور جو کوئی ذکر رحمان سے آنکھیں بند کر لے گا ہم اس کے لیے تبادلہ کر دیں گے شیطان سے، پس پھر وہ اس کے لیے جڑ جائے گا، اور بے شک وہ ان کو راستے سے روکتا رہیں گے
اور وہ حساب لگاتے ہیں وہی ہدایت یافتہ ہیں. ذکر رحمان کیا ہے جی؟ یہ اللہ کی ذکر جو ہے نا، یہ قرآن کی جو آیتیں ہیں، اس کا ذکر کرنا، اس پہ تدبر کرنا، یہ اللہ کا جو ذکر ہے. اس سے شیطان کیا کرتا ہے؟ کیا کرے؟ یہ دیکھیے، یہ بلیو کریں، میں آپ کو ڈیمانسٹریٹ کر رہا ہوں، یہ میرے ساتھ کئی دفعہ ہو چکا ہے. میں نے دیکھیے صاحب، یہ کہنا اس کو بند کریں، آپ اس کو بند کر دیں. میں نے آپ، میں کہہ رہا ہوں اس کو بند کریں، ایسے بات کریں، اس کو بند کریں. اس کو آپ بیچ میں لے کے اس کو رکھیں اوپر. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، یہ میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں. میں نے سر یہ دیکھ نو، خبردار، بند. ذکر رحمان سے آنکھیں بند. اب بات کرو. وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ، جو کوئی ذکر رحمان سے آنکھیں بند. اور یقین کرے، اگر میں بات کر رہا ہوں ایسے اور میں آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں، یہ قرآن کھلا ہوا ہے، کہنا آپ اس کی بے حرمتی کر رہے ہیں. میں نے کیوں؟ کہنا شیطان پڑھ لے گا. میں نے ہدایت پہ آ جائے گا. پھر نہیں، اس کو بند کریں، بند کریں، اس کو بند کریں، بند. اس کی بے عزتی ہے، کھلا رہنے دینا. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، یہ کھول نہیں سکتے. تو یہاں اللہ کہہ رہے ذکر رحمان سے شیطان فوراً آنکھیں بند کرا دے گا. اب جب آنکھیں بند ہوئی تو اللہ کہتا ہے نقید لہو شیطانن فہو لہو قرین، ہم اس کے لیے رسول کا تبادلہ شیطان سے کر دیں گے، پھر وہ اس کے لیے جڑ جائے گا. اب رسول کا تبادلہ دیکھیں، یہاں پر لکھا ہوا نہیں ہے، مگر میں بتا دوں تبادلہ، نقید کے معنی تبادلہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ آیات سے اگر ہم پہ واضح ہو جائیں، فار ایگزامپل ہمیں آیت کی وضاحت ہو جائے، اس کی انڈرسٹینڈنگ آ جائے، لیکن اگر ہم اس کو دہراتے نہ رہیں اور ان آیات کو وضاحت بار بار اپنے مائنڈ میں اس کو زندہ نہ رکھیں، یا اس کے کوئی بھی چیز کو آپ بار بار پڑھیں، تاکہ وہ آپ کو اللہ کہہ رہا ہے بار بار قرآن پڑھو، بار بار اس کو غور کرو، تاکہ وہ آپ کے ذہن میں اسٹے کرے. سمجھے؟ ورنہ آپ تھوڑی دیر میں کچھ بھول جاتا ہے نا آدمی. تو جیسے آپ نے آنکھیں بند کرنی، ڈم سائٹ ہوئی، بصارت کم ہوئی، تو شیطان آ گیا ہماری سائیکی میں، نفسیات میں آ گیا، اور وہ جڑ گیا میرے ساتھ. اب وہ جب جڑ گیا تو کہتا ہے وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور بے شک ان کو وہ راستے سے روکے گا. شیطان جو ہے، ان کے لوگ، شیاطین جو ہے، وہ راستے سے روکیں گے، اور وہ لوگ یہ گمان کریں گے میں ہدایت یافتہ ہوں. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ اس نے کیا کیا کہ اللہ کی آیت کی انڈرسٹینڈنگ تو غائب ہو گئی، قرآن بند ہو گیا، اور وہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں ہدایت یافتہ ہیں. یہ قرآن میں لکھا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ. آنکھیں بند سے مراد بالکل آنکھیں کیوں بند نہیں، مقصد اس کو دیکھنا نہیں ہے، بس ڈم سائٹڈ رہنا ہے، دیکھنا نہیں ہے، سمجھنا نہیں ہے. تو اللہ شیطان، اور پھر وہ مسئلے کی بات، وہ اپنے کو صحیح بھی سمجھ رہا ہے، ہدایت یافتہ بھی سمجھ رہا ہے. وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، وہ لوگوں کو راستے سے روکے گا، اور وہ گمان کریں، وہ سمجھیں گے ہم ہدایت یافتہ ہیں. یہ بڑا امپورٹنٹ بات ہے کہ اپنے کو ہدایت یافتہ بھی سمجھ رہے ہیں. اور اسی طرح شیطان کا دیکھیے کیسے کنفرنٹیشن چلے گا. سورہ الانعام 60-71، قُلْ أَنَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ عَقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانٌ لَوْ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى ائْتِنَا قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. کہہ دے کیا اللہ کے علاوہ ہم پکاریں جو نہ ہمیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور کیا ہم ایڑیوں کے اوپر پلٹ جائیں بعد جبکہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی. جس کو شیطان نے زمین میں خواہشات کی چاہت کرائی اور حیران پریشان کر دیا، واسطے اس کے ساتھی پکارتے ہیں ہدایت کی پہنچنے کے لیے ہمارے پاس آؤ. کہہ دے بے شک اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے، اور ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم جہانوں کے رب کے لیے مسلم سرتسلیم خم کردہ ہوں. دیکھیں یہاں پر اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو سچویشنز ہیں نا، یہ قرآن کے اندر یہ ریئل سچویشنز ہیں معاشرے میں. کہ یہاں لکھا ہوا ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو ہدایت دے دی تو وہ اگر اللہ آپ کو ہدایت دے دے گا تو آپ کے جملے ہیں قُلْ أَنَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ عَقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ. مطلب اس کے یہ ہے کہ کیا ہم اللہ کے علاوہ لوگ اور دوسروں کو پکاریں جو نہ ہمیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں،
اور کیا ہم اپنے ایڑیوں پر پلٹ جائیں بات جبکہ اللہ ہمیں ہدایت دے دے؟ یہ سچویشن اللہ آپ کو اگر ہدایت دے تو یہ بلیف بن جاتا ہے آپ کا کہ ہم لوگ ان لوگوں کی بات مانیں جو اللہ کے علاوہ جو ہمیں پتہ چل گیا اللہ آیت میں کیا کہہ رہا ہے. تو اللہ کی آیت کا ہمیں اگر پتہ چل جائے اور ہمارا ایمان بن جائے تو ہمارا یہ بلیف بن جاتا ہے کہ ہم ان کو پکار رہے ہیں, ان لوگوں کی بات مانیں جو اللہ کے علاوہ تم جس کی پکار رہو. اللہ کے علاوہ کے مطلب یہ ہے جو اللہ کہہ رہے ہیں آیات میں اور جو وہ لوگ بتا رہے ہیں. جب بھی کوئی آدمی مذہب کی بات کہے گا بغیر آیت کے, سمجھو اس نے بتایا, وہ اس کی بات ہے. جو اللہ کہہ رہے تمہیں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں. اور کیا ہم اپنے ایڑیوں کے اوپر پلٹ جائیں جبکہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی؟ اب ایسے لوگ جو ہیں جو ہمیں ہمارے ہدایت جب مل جاتی ہے کنفرنٹیشن میں آتے ہیں تو وہ اللہ ان کو بتا رہے ہیں جس نے شیاطین نے زمین سے خواہشات کرا دی اس شخص کی, اس کو حیران اور پریشان کر رکھا ہے. یعنی دنیا میں ایسے لوگ ہیں جس کو شیطان نے دنیا کی خواہشات میں اتنا زیادہ ملوث کیا ہوا ہے, حیران اور پریشان. اس کے ساتھ ہی اس کو پکارتے ہیں کہ آؤ ہمارے پاس, اگر تم ہدایت چاہتے ہو تو ہمارے پاس آؤ. تو ایسے دنیا میں لوگ ہیں جو ہدایت ہے نہیں ان کے پاس, اللہ نے ان کو ہدایت نہیں دی ہے, لیکن وہ پکار رہے ہیں اپنے اس شخص کو جس کو حیران اور پریشان شیطان کر رکھا ہے. جس نے یعنی شیطان نے جس شخص کو حیران اور پریشان کر دیا اس کو پکار رہے ہیں. کون پکار رہے ہیں؟ اس کے دوست, اس کے ساتھی, کہ آؤ ہمارے پاس ہدایت کی طرف. یہ کس طرح کی ہدایت جبکہ ان کو ہدایت نہیں ہے؟ تو آگے اللہ کہتا ہے کہہ دو ہدایت تو صرف بے شک اللہ کی ہدایت ہے اور ہمیں امر کیا گیا ہم سر تسلیم خم کردہ ہیں اپنے رب العالمین کے لیے. تو یہ آپ کے ساتھ اگر سچویشن ہوگی تو آپ سمجھ سکتے ہیں. یہ آیات جو ہیں یہ سچویشنل ہیں. آپ اس سچویشن میں آئیں گے آپ کو فوراً سمجھ میں آ جائے گی. اگر آپ کو ہدایت ہو جائے گی تو آپ کو ہر پریشان اور حیران آدمی نظر آئیں گے جن کے پاس ہدایت نہیں ہے اور اپنی وہ دنیا کی زمین کی چاہت میں ملوث ہے. وہ اس کے لوگ اس کو پکار بھی رہے ہیں ہدایت کی طرف, اس کے ساتھ ہی وہ بھی ایسے ہی ہیں. سمجھ وہ بھی ایسے ہی ہیں. یہ بالکل پریکٹیکل ہے. اور دیکھیں آگے انہی لوگوں کے بارے میں بات کر رہا ہے. البقرہ 2:13-14 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ. اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے تو انہوں نے کہا کیا ہم ایمان لائیں جیسے بے وقوف ایمان لاتے ہیں؟ خبردار بے شک وہی بے وقوف ہیں لیکن ان کو علم نہیں ہے. اب ایسے لوگوں سے جو اس طرح کے لوگ ہیں ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جیسے کہ ایمان لانے کا جیسا اور لوگ ایمان لائے. تو کہتا ہم ان بے وقوف کی طرح ایمان لائیں, یعنی ایمان والوں کو بے وقوف سمجھ رہے ہو. انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائیں جیسے بے وقوف ایمان لاتے ہیں. خبردار لگا خبردار الا انہم السفہاء, لگا یہی بے وقوف ہیں اور اس بات کا انہیں علم بھی نہیں ہے. پھر ان سے کہا جاتا ہے وَإِذَا, اچھا وہ لوگ کیا کہتے ہیں اللہ ان کے بارے میں بتاتا ہے, انہی کے بارے میں ڈسکرائب کر رہا ہے اللہ تعالیٰ. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا, جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں قَالُوا آمَنَّا کہتے ہیں ہم ایمان لائے. بڑی عجیب بات ہے یہ. جب ایمان والوں کے قریب آئے گئے تو وہ کہتے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا, جب وہ ملاقات کرتے ایمان والوں سے تو کہتے ہم بھی ایمان لائے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ, اور جب وہ خلوت میں اکیلے میں شیاطین کی طرف جاتے ہیں قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ, کہنا ہم تمہارے ساتھ ہیں. وَنَحْنُ لَهُ مُسْتَهْزِئُونَ, ہم تو ان ایمان والوں کو مذاق اڑا رہے تھے. تو یہ سب جو ہیں یہ سب دیکھیے انہوں نے کیا کیا. کہا اللہ سورہ کنٹینیوٹی میں سورہ البقرہ 2:15-16 اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین. اللہ ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے اور ان کو طغیانی ناکرتوی میں پھیلا دیتا ہے اور وہ بہکے رہتے ہیں. اور وہی ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے ساتھ خریدا, بس انہیں ان کی تجارت سے منافع نہیں ہوا اور نہیں وہ ہدایت یافتہ ہوئے. اب وہ کیا ہے کہ جہاں پر ایمان والے جہاں بیٹھتے ہیں, ایمان والوں کا جہاں ذکر ہو رہا ہے ایمان والوں کا, وہاں پر یہ جب ملتے ہیں تو کہتے ہیں ایمان والے, اور جب خلوت میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو آپ کے ساتھ ہیں, ہم تو وہاں مذاق اڑا رہے تھے. یہ ان کا بیہیویئر ہے. تو اس کے معنی ہے جہاں وہ بیٹھ رہے ہیں ایمان وہاں ہدایت بھی مل رہی ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے وہی ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے ساتھ خریدا, یعنی ہدایت کے ساتھ گمراہی خرید رہے ہیں. وہ بیٹھ رہے ہیں جہاں لکھا ہوا ہے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی, گمراہ ضلالت کہتے ہیں گمراہ اور بالہدی کہتے ہیں ہدایت. ہدایت کے ساتھ گمراہی خرید رہے ہیں.
تو بیسیکلی ان کا جو بیٹھنا اٹھنا ہے ایمان والوں کے ساتھ بھی ہے، تمہاری ہدایت بھی مل رہی ہے، مگر وہ گمراہی خرید رہے ہیں. کیسے بیٹھ کے مذاق اکیلے میں بیٹھ کے رہے اس کا مذاق اڑا رہے تھے بیٹھے ہوئے ایمان والے کا، اور کہہ رہے ایمان والے کی طرح بیوقوف کی طرح ایمان لیں. جب ان سے کہا تھا ایمان لاؤ، اور دنیا میں حیران پریشان پھر رہے ہیں اور ایک دوسرے کو بلا رہے ہیں ہدایت کی طرف، اور ہدایت ہے نہیں کسی کے پاس. اور دیکھیے اللہ ان کے بارے میں کہتا ہے، یہ سب انہی کے بارے میں باتیں آ رہی ہیں، اور جبکہ ان کے پاس ہدایت پہنچ بھی رہی ہے. سورہ البقرہ 2 159 160 اور 161. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں جو ہم نے وضاحتوں سے اور ہدایت سے نازل کیا بعد اس کے جو ہم نے کتاب میں لوگوں کے لیے اس کی وضاحت کی، وہی ہیں جن کو اللہ نے لعنت کی اور لعنت کرنے والوں نے لعنت کی. اب دیکھیے عربی میں لکھا ہے ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، یعنی بے شک وہ لوگ چھپاتے ہیں جو ہم نے نازل کیا وضاحت کہتے ہیں کلیریفیکیشن. آیات کی جب وضاحت ہوتی ہے، وضاحت ہو رہی ہوتی ہے تو وضاحتیں بہت ساری ہو گئی، وضاحت ہو گئی آیتوں کی، تو وضاحتوں سے نازل کیا اور ہدایت سے، ہدایت بھی آئی آپ کو، اس کی سے بھی اللہ کہہ رہا نازل کیا ہم نے، بعد اس کے جو واضح کر دیا لوگوں کے لیے جو اس کتاب میں ہے. اس کتاب میں جو آیات آپ سن رہے ہیں اس سے وضاحت ہو رہی ہے آپ کو، تو اللہ کہہ رہا ہے بعد اس کے جو واضح کیا اس کے لیے ان انسانوں کے لیے کتاب میں جو لکھا ہوا اس کو واضح کر دیا. تو اللہ کہتا ہے اگر وہ چھپائیں گے، اگر وہ لوگ سمجھنے کے بعد یہاں سے اگر فرض کی کسی سمجھ میں اللہ سے سمجھا دے، ہدایت بھی آ جائے، سمجھ بھی جائے، اور پھر دوسرا کہیں دوسروں سے چھپائے گا، تو اللہ کہتا ہے اولئک یلعنہم اللہ، اللہ اس کو لعنت کر دے گا، اور لعنت کرنے والے بھی لعنت کریں گے. اب آپ سوچئے لعنت، ایسے بچے تھے ہم لوگ چھوٹے ہو گئے ایسے ہاتھ دکھا دیتے تھے نا، ایسے ہی تھا نا، میرے خیال سے ہر اس میں ایسے ہی ہے یوں. تب یہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت، اللہ کہتا ہے ہم نے اپنے اوپر رحمت لکھ رکھی ہے نا، بسم اللہ الرحمن، اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان ہو رہا ہے. تو رحمت جو ہے نا اس سے محروم کر دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آپ محروم ہوئے تو سمجھو اللہ کی لعنت ہو گئی آپ کے اوپر. یقین کریں آپ، بہت ڈینجرس بات ہے یہ. اور جب اللہ کی رحمت سے آپ محروم ہوئے تو لعنت ہو گئی تو پھر زندگی پر اب سمم بکمن عمیون فہم لا یرجعون، پھر بول لگ جاتی ہے. اس کنڈیشن سے پہلے ساری ہے جدوجہد کہ آپ کو اگر مول لگا دے گا تو پھر آپ دنیا ادھر سے ہو جاتی ہے، آپ نہیں مانیں گے، آپ کفر کرتے ہی رہیں گے زندگی بھر. اور جیسے شیطان تھا، شیطان کو یہ پتا تھا کہ میں دوزخ میں جلوں، پتا ہے اس کو، یہ بات پتا ہے واضح، مگر پھر بھی نہیں مانا، پھر بھی وہ جسٹیفائی کر رہا ہے اپنی بات کو اور نقصان اٹھا رہا ہے. یہ سمجھ اس طرح کا دماغ بن جاتا ہے پھر آدمی کا.